ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے اپنے معزز مہمانوں کے بارے میں آپ کو بتانا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن احسن بلالی، نعت خواں. محسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ. سردی تو نہیں لگی زیادہ؟ نہیں. آج موسم تھوڑا چینج ہے. ارلی مارننگ ہمیں فاگ بھی بہت زیادہ ملی ہے، ٹھنڈ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بالکل. تو آپ پہ تو اثرات نہیں آئے کچھ؟ سب پہ ہیں جی. چلیں ماشاء اللہ. ہیں سب پہ ہیں، یعنی کہ آپ پہ بھی آئے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی آئے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی سے دے. ان کے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر ندیم الرحمان صاحب، ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بڑا احسان. ماشاء اللہ. نہیں جی، موسم چینج ہوا تو ہمیں آپ کی ضرورت محسوس ہو گئی. ڈیفینیٹلی جی، ہمیشہ ہی ضرورت رہتی ہے ڈاکٹر کی. تو ڈیفینیٹلی جی، ہمیں آج آپ کی خاص ضرورت ہے سر. صحیح. آپ سے ہم نے بہت سی گفتگو کرنی ہے اور جاننا ہے آپ سے سردی سے بچاؤ کے حوالے سے. ہم بڑے بچے سبھی اس کی لپیٹ میں ہیں. مجھے تو بلکہ ہر تھوڑی دیر بعد کھانسی بھی آ رہی ہے میڈیکیشن کرنے کے باوجود بھی. تو آج لگے ہاں تو ڈاکٹر صاحب سے اس کا ذرا تھوڑا کوئی ٹوٹکا بھی لیں گے، کوئی مزید چیزیں بھی جانیں گے. لیکن پہلے چلیں گے محسن احسن بلالی کی جانب. محسن آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. پلیز سنائیے. کتنا عرفا و اعلیٰ ہے نام آپ کا، کتنا عرفا و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا. کتنا عرفا و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا. حکم سے جل کے پتھر بھی کلمہ پڑھے، حکم سے جل کے پتھر بھی کلمہ پڑھے، فلکوں پر جب وہ پہنچے تو سب یہ کہیں، فلکوں پر جب وہ پہنچے تو سب یہ کہیں، رب نے کتنا بڑھایا مقام آپ کا، رب نے کتنا بڑھایا مقام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا. کتنا عرفا و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا. آپ کے بعد آئے گا نہ کوئی نبی، آپ کے بعد آئے گا نہ کوئی نبی، اب کرے گا جو دعویٰ وہ ہے لعنتی، اب کرے گا جو دعویٰ وہ ہے لعنتی. پہنچے ہر امتی تک پیام آپ کا، پہنچے ہر امتی تک پیام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا. کتنا عرفا و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا. کتنا عرفا و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا. دیکھو کتنا حسین ہے غار کا منظر، دیکھو کتنا حسین ہے غار کا منظر، جولی صدیق کی اور آقا کا سر، جولی صدیق کی اور آقا کا سر.
کتنا پیارا ہے آقا آرام آپ کا، کتنا پیارا ہے آقا آرام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا، کتنا عرفا و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا، شان ان کی بلالی میں کہتا رہوں، شان ان کی بلالی میں کہتا رہوں، پیارے آقا کی نعت میں پڑھتا رہوں، پیارے آقا کی نعت میں پڑھتا رہوں، مرتے دم تک رہوں نعت خواں آپ کا، مرتے دم تک رہوں نعت خواں آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا، کتنا عرفا و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، سردی ہے اور اب تو سردی واقعی سردی ہے، پہلے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ سردی آئی ہے، تو اب تو سردی آئی ہے اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ کڑاکے بھی نکال رہی ہے، وہ اس طرح سے کہ کبھی گلا خراب ہے، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی ہم خود کچھ فیل کر رہے ہیں۔ تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اس سیزن میں جو اب سپیل کا آغاز ہوا ہے؟ اب سپیل کا آغاز ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو پیغام ٹیلی ویژن کا ایک دفعہ پھر کہ مجھے وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر چیز اپنے ناظرین تک ہم لوگ پہنچائیں۔ اس بارے میں سردی کہا جاتا ہے کہ خشک سردی جو ہے یہ واقعتاً ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ایفرٹ کی ہے آرٹیفیشل رین کو ڈیولپ کرنے کی، اور اس کا ایک کامیاب تجربہ جو ہے وہ لاہور میں ہو چکا ہے۔ اور وہ وجہ صرف اس کی یہی ہوتی ہے کہ جب خشک سردی ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ وائرل ڈیزیزز کا اور بیکٹیریل ڈیزیز کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ بچے اور بوڑھے یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کی امیونٹی ہمارے ہاں انہانس ہو رہی ہے، اس میں جوان بھی اب انوالو ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی خاص طور پر ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو سواری استعمال کی جاتی ہے وہ موٹر سائیکل ہے، اور ہمارے ہاں ہر ایک بندے کے پاس ہے، ایزی کام کرنا ہے تو ہم اسی سواری کو لیتے ہیں، اور اس سواری کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے ہیں جو کہ اس موسم میں ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے۔ خشک سردی کے بارے میں بڑے بزرگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے۔ جب بارش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پڑنے والی سردی جو ہے وہ کسی حد تک بہتر ہوتی ہے، وائرسز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور لوگ اس باڈی ٹیمپریچر جو ہے اس کے اکارڈنگلی مینٹین کر جاتا ہے، امیونٹی انہانس ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ فرد اس بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ تو وقت تھوڑا سا 1-1.5 مہینہ گزرنے کے بعد یوزڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پورا جو ایک ونٹر سیزن ہے اس کا وہ پلیزنٹ گزرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بچوں کے حوالے سے سب سے یہ ہے کہ جو خاص طور پر نوزائیدہ بچے ہیں، جو رینگنے والے ہیں، یعنی جو کرالنگ کرتے ہیں، چلتے ہیں یا چلتے بھی ہیں، چھوٹے بچے 1 سال اور 2 سال کے درمیان کی عمر میں، تو سب سے زیادہ جو ضروری چیزیں ان کے لیے ہے وہ ہے ان کا باڈی وارم کرنا۔ مناسب کپڑے پہنائیں ان کو، بہترین وارم انڈر گارمنٹس ان کو ڈیفینیٹلی پہنا کے رکھیں، کیپ ان کو پہنائیں، اور خاص طور پر ان کا جو کان ہے ان کو ڈھانپ کر رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پلینٹی آف واٹر، پانی کی مقدار جو ہے وہ جسم سے کم نہ ہونے دیں، زیادہ پانی پلانے کی کوشش کریں، کیونکہ سردیوں کے موسم میں ہم پانی انٹیک نہیں کرتے ہیں، تو پانی انٹیک نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے لیے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سردی کے احتیاط کے طور پر سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ بچوں کے لیے ہمیں ان کو مناسب انوائرمنٹ دینا جو ہے، کہ انہیں گھروں کے اندر رکھا جائے، گرم رکھا جائے، اور گرمی میں آرٹیفیشل ہیٹ پروڈیوس کرنے کے بجائے ان کو گرم کپڑے پہنائے جائیں۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نوید کہ مائیں ہماری اپنے ہاتھوں سے سویٹر بنتی تھیں، اور وول اسپیشلی
جو ایک لیمس وول ہوتی ہے اس کی اون لا کر اس کے سویٹر اون کر بچوں کو ان کے گلوز بھی بنا رہی ہیں, ان کے ساکس بھی پہنا رہی ہیں, کیپس بن رہی ہیں, سویٹرز بن رہے ہیں, اور ایون یہاں تک کہ منہ کو ڈھانپنے کے لیے بھی جو ایک ماسک بنایا جاتا تھا وہ بھی بنایا کے پہنا دیتی تھی. تو آج کل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب ہم لوگ مارکیٹ تو جاتے ہیں, کپڑوں کی سلیکشن بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑی سی ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو پراپر وارمر کلاتھس ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں آگاہی لیں اور وہ لا کر بچوں کو پہنائیں تاکہ بچے جو ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں. ٹھیک ہے, ویری ویل سیڈ. ایک تو چیز آپ نے یہ کی کہ جو بچے کرال کرتے ہیں ان کو وارم رکھیں کیونکہ وہ زمین سے انٹریکٹ ان کا زیادہ رہتا ہے, ہاتھ پاؤں زیادہ لگتے ہیں. بالکل. سیکنڈلی جو بچے تھوڑے بڑے ہیں اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو ان کو بھی ایسے انر گارمنٹس جو ہیں وہ تھوڑے وارم پہنائیں, 2-3 لیئرز کپڑوں کے اوپر رکھیں, بجائے اس کی کہ ہم کوشش کریں کہ ہیٹر کے قریب رکھیں, الیکٹرک کوئی بھی چیز جلا کے ان کے پاس بٹھائیں. ان کو خود باڈی ان کی وارم ہونی چاہیے اور ان کو انٹیک بھی ویسی ہونی چاہیے. پلیز تھوڑے بڑے بچوں کے بارے میں. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جب اس کے بعد بچے ذرا تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی ایکٹیویٹی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہیں. ان کا باڈی وارمر کے حوالے سے جو انڈر گارمنٹس کی جو بات چیت چل رہی ہے نا, اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ اپرز آپ جتنے مرضی پہن لیں, لیکن اگر آپ نے کوئی انڈر گارمنٹس ایسا سوٹ وارمر پہنا ہوا ہے, اس ایک سوٹ کے پہننے سے اگر آپ اوپر کوئی صرف ایک شلوار قمیض پہن لیتے ہیں, بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے وہ, تو وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے, کیونکہ اس میں آپ کے پورے بازو کور ہو جاتے ہیں, پوری باڈی جو ہے اس کے ساتھ کپڑا جو ہے لگ جاتا ہے, تو وہ اس کو وارم اپ کر دیتا ہے. تو اس میں وارم اپ کرنے کے بعد پھر جب آپ بچے چلتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, تو ان کی باڈی ویسے بھی وارم اپ ہوتی ہے. تو اس دوران میں ان کے لیے زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ انڈر گارمنٹس کپڑے جو ہیں وہ زیادہ پہنائیں, کور اپ ان کو زیادہ اچھے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج کل جیسا ابھی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پہ, تو وہ بھی بات کر رہے تھے کہ بچے ضد بڑی کرتے ہیں کہ نانا باہر جا رہے ہیں, دادا جا رہے ہیں, یا گھر کا کوئی مرد جا رہا ہے باہر, تو بائک پہ وہ ساتھ لے کے جائیں, بیکاز کنوینئنس جو ہے وہ بائک میں آج کل ہمارے طبقے میں زیادہ ہے. تو وہ بائک پہ بچوں کو لے کے جانا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور ایک چیز آپ نے بھی ایکسپیرینس کی ہوگی, ہم کتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بچوں کو بالکل ٹھنڈ میں کوئی ایسی چیز, چلے سر پہ کوئی کیپ پہنا دی اور اپنے آگے فیس ادھر کر کے بٹھا لیتے اور ہم سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں. سر یہ دو چیزیں ذرا گائیڈ. بالکل ایگزیکٹلی, یہ سب سے بڑا نقصان بھی اسی چیز سے ہی ہوتا ہے. وہ چاہے بڑا ہو بوڑھا ہو, اگر اس نے پراپرلی اپنے آپ کو کور اپ نہیں کیا ہوا اور ڈائریکٹ ہوا کا ایکسپوئر ہے, اور خاص طور پر ٹھنڈی ہوا کا ایکسپوئر ہے, اور وہ بھی پولوٹڈ, سوری ٹو کٹ یو, پولوٹڈ ٹھنڈی ہوا کا ایکسپوئر ہے, تو ڈیفینیٹلی فلو کا ہونا ایک تو ایک کامن سی بات ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر تھوڑا سا سفر کرتے ہیں اس حوالے سے, فیملی میں اگر ان کے ٹیوبرکلوسس کی یا استھما کی ہسٹری ہے, تو ان کے ہاں استھما جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس سیزن میں, جو سیزن میں اسپیشلی اس سیزن میں جو آپ بات کر رہے ہیں موٹر سائیکل پہ جانے کے حوالے سے. پھر یہ ہے کہ نمونیا کے خدشات بڑھ جاتے ہیں, برونکائٹس ہو جاتا ہے, کف ہو جاتی ہے, سور تھروٹ ہو جاتا ہے, چیسٹ پین ہوتی ہے, باڈی ایک ہوتا ہے. اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے حوالے سے تو یہ پریکٹس بہت زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ کو بہت انتہائی مجبوری ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو وہی بات آ جاتی ہے کہ پراپرلی کور اپ کریں. کور کرنے کے بعد ان کو پیچھے بٹھائیں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو عام طور پر میں جو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بچے کو آپ چہرہ اپنی طرف کریں, چیسٹ کی طرف کریں, بچے کو اپنے ساتھ لگا لیں, اس کی ٹانگیں اس طرف کر لیں اور اس کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیں اپنے ساتھ. بالکل, تاکہ یہ ہے کہ دو طرح سے سیفٹی بھی ہو جائے گی اس کی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سردی سے بھی بچایا جائے گا اگر بہت زیادہ ضروری ہے یہ عمل. تو اگر وہ اسکول گوئنگ ہے اور اس موسم میں اسکول جانا ضروری ہے تو کوشش کریں کہ آپ ان کے لیے کوئی بند رکشہ یا کوئی گاڑی جو ہے, کوئی وین جو ہے وہ ہائر کروا لیں. اگر آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو اپنے بیگ پر بٹھائیں اور اسے کہیں کسی طرح سے گرپ کر کے آپ کو پکڑیں, تو آپ اس طرح سے لے کے جائیں. اچھا, چونکہ ہمارے یہاں پہ فائنینشیل ایشوز ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ بائک ان کی مین سورس آف ٹریولنگ ہے, تو اس بارے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچے کا فیس ادھر رکھیں, خدا را یہ گزارش ہے آپ سب سے ہمارے پلیٹ فارم سے کہ بچوں کا فیس ادھر نہ رکھیں اور تیز بائک مت چلائیں. کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے تو ادھر بچے کو ایڈجسٹ کریں, اور اگر مجبوری ہے تو پھر فیس ادھر کر کے بیٹھائیں, فیس کو نیکڈ کر کے سامنے کی طرف. آپ خود فیل کریں کہ آپ کو چہرے پہ کتنی تیز, سینے پہ کتنی تیز ہوا لگ رہی ہوتی ہے. اور پھر یہ پولوٹیڈ ایئر ہے اس وقت, ٹھنڈی خشک جو بھی ہوا ہے بہت نقصان دہ ہے. ایک چیز اور بھی, جو مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کو پیچھے لے کے بیٹھتی ہیں, بچے ادھ ننگے ہوتے ہیں سردی میں بھی,
اور ان کے پاؤں ننگے ہو رہے ہیں, ٹانگیں ننگی ہو رہی ہیں, کمر ننگی ہو رہی ہے, اسپیشلی خاص طور پر جب اس کو اٹھاتے ہیں, کیری کرتے ہیں, جب کیری کرتے ہیں تو وہ سویٹر یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوتی ہے وہ کیری کرنے کی وجہ سے, مطلب ان کی بے پرواہی کی وجہ سے نہیں ہوتا یا بد احتیاطی کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ ہوتا ہے کہ جب وہ کیری کرتے ہیں تو انہیں اندازہ نہیں ہو پاتا, تو وہ جب کمر ننگی ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ خطرناک بات بن جاتی ہے, ہوا کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا سر, جو فلو ہے اس سیزن میں نے دیکھا یہ بہت عام ہو گیا ہے. جب برونکائٹس کی آپ نے بات کی, اسٹما کی بات کی, میں نے دیکھا ایسے کرونک ہو گئے ہیں یہ انفیکشنز, اللہ معاف کرے, ڈیزیز کی شکل کی طرف چلے گئے. آپ کو باقاعدہ نیوبلائز کرنا پڑ رہا ہے, باقاعدہ بار بار اسٹیم, اور یہ ڈاکٹر پریکٹس میں آپ مجھ سے بہتر بتا سکیں گے یہ کروانے کے لیے بچے ہوں یا بڑے ہوں ان کو کہہ رہے ہیں, یہ کیوں ہے اس طرح؟ فلو کی جہاں تک بات ہے یہ آج سے نہیں ہے, بہت پرانا ہے, اور ایک وقت تھا کہ فلو ایک اتنی خطرناک بیماری ہوا کرتی تھی کہ اس سے لوگوں کی ڈیتھس ہو جایا کرتی تھیں. نوید میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 1916 میں 1918 میں ایک پینڈیمک ہوا تھا. پینڈیمک کہتے ہیں کہ جو ایسی وبا جو کہ پوری دنیا میں پھیل جائے اسے پینڈیمک کہتے ہیں. اسی کی ایک فارم ہے جس کو ارلی فارم میں کہتے ہیں ایپیڈیمک کہلاتا ہے وہ, کہ کورنگ اے لارج کنٹیجیس ایریا, بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور یہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری مجھے لگتی ہے تو اس سے پھر ٹریول کرتی ہے, وائرل ڈیزیز ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ابھی کچھ ہی سال پہلے کوئی ہم لوگوں نے 2019 میں کووڈ کو فیس کیا ہے, اور لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پینڈیمک ہوتا کیا ہے, کہ وہ بیماری جو پوری دنیا میں ایک وقت پہ پھیل جاتی ہے اسے پینڈیمک کہتے ہیں, کنٹیجیس ہوتی ہے. تو 1918 میں اسپینش فلو پھیلا تھا. اسپینش فلو, نام اس کا اسپینش فلو تھا, یعنی اسپین سے شروع ہوا تھا. جیسے وہاں سے ہو گیا, یہ کووڈ جو ہے یہ چائنا سے شروع ہوا ہے, اور اس کے جو سٹی ووہان تھا وہاں سے اسپریڈ ہوا اور پھر پوری دنیا میں پھیلا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے فیکٹس اینڈ فگر سارے لوگوں کے پاس موجود ہیں کہ کتنے لوگ اس میں انوالو ہوئے اور کس طرح سے یہ ڈیتھس ہوئی ہمارے پاس, اور سارا یہ سلسلہ ہوا. اور اسی طرح یہ فلو بھی, مطلب پہلے چونکہ اینٹی بایوٹکس نہیں تھی ہمارے پاس, وہ سہولتیں نہیں تھیں, امیونٹی کو انہانس کرنے کے لیے چیزیں نہیں تھیں, لوگ فلو سے بھی ان کی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی. تو 1918 میں یہ 2 سال فلو کا پینڈیمک رہا تھا. 2 سال یعنی کہ اس کا سٹارٹ اپریل 1918 میں ہوا تھا, فیبرری 1918 میں ہوا تھا, اور اپریل 1920 میں جا کر جو تھا یہ ختم ہوا تھا. اور آپ اس میں اندازہ کریں کہ تقریباً کوئی 100 ملینز کی آبادی جو تھی وہ اس میں انوالو ہو گئی تھی. 100 ملینز کی, 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں. 100 ملین, اور یہ 1918 کی بات, 1918 کی بات کر رہا ہوں میں. اور جو کیجویلٹیز تھیں اس میں وہ 25 to 50 ملینز کے اراؤنڈ تھیں, کیونکہ وہاں پر اس وقت تو ڈیٹا کلیکشنز کا کوئی اتنا بڑا سورس نہیں تھا جتنا کہ آج کل ہمارے پاس ہمیں ملتا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ فلو جو ہے وہ کسی وقت میں کسی دور میں کس قدر خطرناک رہا ہے. اور آپ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں, میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب فلو ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں باڈی ایک سٹارٹ ہوتی ہے, لیتھارجک ہو جاتے ہیں, ہم تھوڑا سا کام میں سست ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد مسلسل ناک سے پانی اور چھینکیں اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو الرجک رینائٹس ہونے کا خطرہ اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے, ہے فیور اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے برونکائٹس بھی ہو سکتا ہے, اگر سور تھروٹ کے ساتھ پھر وہ انفیکشن اگر بڑھتی ہے تو پھر برونکائٹس بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے نمونیا کی طرف بھی جا سکتی ہے, اور فیٹل بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری کنڈیشنز جو ہیں, تو اس کا بہترین طریقہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ چونکہ فلو بہت زیادہ ہوتا ہے تو پانی بہتا ہے, انٹیک آف واٹر ویسے ہی کم ہوتا ہے, تو ہمیں پانی زیادہ مقدار میں استعمال کرنا, اور اسپیشلی جو ہے تھوڑا سا لیوک وارم واٹر لیں, شہد ڈالیں اس میں آپ یہ دار چینی کا پاؤڈر ڈال کر آپ اس کو سٹیر کریں. اور ہمارے بچپن میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تو گھروں میں جوشاندہ پکا کے پلایا جاتا تھا, جڑی بوٹیوں والا جو جس میں منقہ عناب اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں, مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو آج کل بڑے وہ انسٹنٹ جوشاندے آتے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان سے فرق نہیں پڑتا. تو میں ایڈوائز کروں گا کہ جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں, جیسے آپ ادرک کا چائے بنا کر اس کا استعمال کریں, آپ کبھی کبھی دودھ, نیم گرم دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کر آپ وہ پئیں, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ان سے آپ کی جو امیونٹی سسٹم ہے نا وہ انہانس ہوتا ہے. یہ ہماری چیزیں کچن میں موجود ہیں, سستی ترین ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ مطلب ان کے اندر نیچرل اینٹی بایوٹک بھی موجود ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ بھی یہ ہیں, اور آپ کے بہت ساری تکلیفوں کو ہیل کرنے کی پراپرٹیز بھی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہلدی کا ایک چھوٹا سا چٹکی آپ آدھی چمچ ایک دودھ
گلاس دودھ میں ڈال کر پی لیں, آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کو اس کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ادرک کی چائے بنا کر آپ سردیوں میں آپ پئیں تو آپ کو لگے گا کہ اس کی افادیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے. تو بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے وائرل ڈیزیزز ہیں, یہ اسپیشلی فلو جو ہے, میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی جو ایٹیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخصوص وقت کے لیے یہاں پر اپیئر ہوتے ہیں, شدت ہوتی ہے ان کی بہت زیادہ, لیکن چونکہ ہم آرام پسند ہو چکے ہیں, ہم بیماریوں کو زیادہ لنگر آن نہیں کرنا چاہتے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رش کرتے ہیں, بھاگتے ہیں ڈاکٹر کی طرف اور میڈیکیشن کرتے ہیں. اب میڈیکیشن جو ہے وہ ہماری سیویریٹی کو کم تو کر سکتی ہے, لیکن اس کا جو ڈیوریشن ہے یا پیریڈ ہے اس کو کم نہیں کرتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ بار بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی امیونٹی سسٹم جو ہے جو نیچرلی ڈیولپ ہونی ہے اس کو ہم میڈیسن پر لے جاتے ہیں, تو وہ پھر ہماری باڈی اس طرح سے ایکٹ نہیں کرتی. تو ہم اس لیے ریپیٹڈلی, بچے بھی ہمارے, ہم لوگ خود بھی بار بار پھر اس بیماری میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, جیسے آپ فلو کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ گلا خراب, سور تھروٹ, یہ بھی بہت کامن ہے آج کل. آپ کی کھانسی نہیں جا رہی, میری نہیں جا رہی پچھلے 20-25 دن سے, یہ کیا وجہ ہے سر؟ یہ موسم سردی کی خشکی کی وجہ سے ہے ایسا ہے. اور جیسے بڑی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے نوید, وہ یہ ہے کہ انٹیک آف واٹر. اچھا, ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں سردیوں میں پانی پینا. جی, ہم لوگ اگر یہ کریں تو باڈی کے اندر جو ہماری پانی کی کمی ہے وہ نہیں ہوتی, اور پانی کی کمی اگر ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں ہماری اسکن کے اوپر ریش آ جاتے ہیں, اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, ہماری چہرہ بھی خشک ہو جاتا ہے, ہونٹ کھینچے کھینچے سے لگتے ہیں. تو اسی طرح انٹرنل آف دا ریسٹ آف دا باڈی بھی اسی طرح فیل کرتی ہے. تو سور تھروٹ میں بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ انٹیک آف واٹر بہت زیادہ رکھیں, اور وہ پانی کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ شہد ڈال کے آپ پئیں, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ آپ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر آپ کلیاں اس سے غرارے کریں. ٹھیک ہے. یہ ایک اتنا بڑا بہترین اینٹی سیپٹک سلوشن ہے کہ اس سے بڑا دنیا کا کوئی اینٹی سیپٹک سلوشن نہیں ہے. جتنا مرضی قیمتی آپ ماؤتھ واش لے لیں جس سے آپ غرارے کرنا چاہتے ہیں, آپ صرف نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر آپ غرارے کریں, سودنگ ایفیکٹ بھی آتا ہے آپ کو, آپ کو کہتے وہاں پر تھوڑا ریلیکس بھی فیل ہوتا ہے, ریلیف فیل کرتے ہیں آپ اس حوالے سے. سم ٹائمز میں نے پھٹکری کو بھی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ گرم پانی میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال کے, کیا یہ اس کے لیے تو آپ کو کوئی حکیم ہی بہتر طور بتا سکتے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات. ٹھیک ہے. اچھا سر, جو بار بار طبیعت خراب ہونے لگ گئی ہے آج کل, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے میڈیکیشن کی, ہفتہ 10 دن آپ بہتر فیل کیا, آپ نے 5-6-7 دن ابھی گزارے, پھر دوبارہ سے آپ کے ساتھ وہی سمٹمز ہو رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا نوید, یہاں پر زیادہ ضروری یہ ہوتی ہے کہ آپ انوائرمنٹ دیکھیں کہ آپ کس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں. وہاں پر کوئی ایکسپوئر تو ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ دوبارہ اسی بیماری میں, اسی تکلیف میں انوالو ہو چکے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پانی کے کرنے والا کام ہوتا ہے, لائک جیسے جو واشنگ ایریاز میں کام کرتے ہیں, جو سروس اسٹیشن میں کام کرتے ہیں. اب اگر ایک بندہ وہ کہے گا جی میں نے دوائی لی تھی میں ٹھیک ہو گیا, لیکن جیسے ہی وہ کام پہ جائے گا اپنے, وہ اس کی جو کام کی نوعیت ہے, وہ اس کام کی نوعیت جو ہے اسے دوبارہ بیمار کرنے میں معاون ثابت ہوگی. اسی طرح ہمارے گھروں میں خواتین وہ واشنگ کرتی ہیں, کپڑے دھونا ہے ان کے ہاں, تو یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے. تو انوائرمنٹ جو ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ورکنگ پلیس کیسی ہے, آپ کے گھر کا ماحول میں, مطلب آپ نے کیا گھر کے اندر کوئی ایسا تو نہیں کہ ایکسپوئر سردی کا بہت زیادہ ہے, آپ کے آفس میں ایکسپوئر کا سردی, یا آپ کی جو ٹریولنگ ہے ڈیلی کی وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جس میں آپ کا ایکسپوئر چل رہا ہے. تو یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے سودنگ ہو, تاکہ آپ جو ہے بار بار ریکرنٹ جو ہے اس بیماری میں نہ کر سکیں. پریکٹس آپ خود چیک کریں جو ڈیلی کی ہے. اچھا, میں ایک لاسٹ کوسچن اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آج کل ہیٹڈ سیٹ ہیں گاڑیوں میں, ہم ہیٹر فل آن کر کے پھیر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے ہی نکلتے ہیں اپنی گاڑی سے تو بڑی کوزی گاڑی میں سے نہیں, بڑی کوزی تو نہیں بلکہ میں کہوں گا بہت ہی گرم گاڑی میں سے نکلتے ہیں, اور باہر آپ کو ٹھنڈ ملتی ہے, ڈائریکٹ آپ کا انٹریکشن اس سے ہو جاتا ہے. یہ کتنا نقصان دہ؟ یہ بہت زیادہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے کہ ہم گرمیوں میں ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھتے ہیں اور خوب چلڈ روم ہوتا ہے, اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں تو گرمی ہوتی ہے, تو آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر سڈنلی چینج ہوتا ہے, آپ باہر سے وہ اس کو فیل کرتا ہے اور باڈی آپ کی وہ ریئیکٹ کرتی ہے اس کے اگینسٹ. تو یہ بڑا خطرناک پریکٹس ہے, اس کو کرنا نہیں چاہیے. جب آپ اگر بہت زیادہ کچھ اس طرح کے ماحول میں ہیں تو اس میں نکلنے کے لیے اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو ڈھانپیں, کور کریں پراپرلی. خاص طور پر آپ کے کان, ناک اور منہ آپ کا جو ہے وہ کور ہونا چاہیے, جس کے ذریعے سے آپ نے سانس لینا اور سارا کچھ ہے. تو آپ اس طرح سے اپنے آپ کو ریپ اپ کر کے نکلتے ہیں تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ
احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہت بہتر ہوتا ہے. کیا تو بات یہ بہت ضروری ہے کہ زندگی میں میرے ابھی تک جتنی بھی میں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ علاج کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں, احتیاط کی طرف توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی اس بات کے ساتھ ہی میں کلوز بھی کرنا چاہوں گا ساری گفتگو کو, میں یہاں پہ سمیٹ دوں گا کہ ہم نے بعد میں جو میڈیکیشن کرنی ہے, بعد میں جو ہم نے تکلیف اٹھانی ہے, تو پہلی تھوڑی احتیاط کر لیں تو ان ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. محسن احسن بلالی, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر ندیم الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور جو مشورے آپ نے قیمتی دیے اس کے لیے ونس اگین تھینک یو ویری مچ. لے جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ٹپ یہی ہمیں ملی ہے کہ آپ احتیاط کر لیں. سردی سے, گرمی سے, ہر موسم سے بچیں گے, اور بہت سے ایسے نامساعد حالات سے بھی بچیں گے جو کہ آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہو سکتے. خاص طور پہ گاڑی کا ہیٹر, جب آپ بہت زیادہ تیز چلا کے گاڑی سے ایک دم اترتے ہیں, پہنچتے ہیں کہیں پہ, تو ڈائریکٹ سردی کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے. پہلے تھوڑا نارمل کر لیں اپنے آپ کو کور کریں تو بھی بچ سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد بارش برسا دیں تاکہ یہ موسمی بیماریوں سے نجات مل سکتے. لیکن جس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.